حدیث کا محافظ ہے، حافظ الحدیث حافظ محمد شریف حافظہ اللہ تعالی، ان کا شمار بھی محدثین میں ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد رول نمبر 5 کو دعوت دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے، اور درود و سلام ہو امام اعظم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج مجھے اس محفل سعید میں جس موضوع پر اظہار معافی و ضمیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ علماء حفاظت حدیث میں علماء اہل حدیث کی خدمات کے عنوان سے معنون ہے۔ برادران اسلام، علم حدیث وہ ایک مبارک اور محترم بالشان اور رفیع القدر علم ہے جو فجر اسلام سے حاملین کتاب و سنت اور ورثۂ علوم نبوت کی خصوصی توجہ کا مرکز و محور رہا ہے، اس لیے کہ یہ دین اسلام کا بنیادی ماخذ اور سر چشم وحی الہی ہے، اور صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین نے سینہ بسینہ روایت حدیث اور اس کی کتابت کے ذریعے خدمت اور اس کی اشاعت میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ پھر یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا، حتیٰ کہ 3 صدی ہجری میں بخارا کی سرزمین نے ایک عظیم شخصیت امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل کو جنم دیا، جنہوں نے صحیح و ضعیف احادیث کی تمیز کرتے ہوئے امت مسلمہ کو صحیح بخاری جیسا قیمتی حدیث کا مجموعہ فراہم کیا۔ پھر ان کی شعائیں پھیلتے ہوئے سمندر پار بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین پر پڑی، اور بر صغیر پاک و ہند کے علماء اہل حدیث نے علوم نبوت کی ترویج و اشاعت اور حفظ و صیانت کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں وہ تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ اس لیے بر صغیر پاک و ہند کے علماء اہل حدیث نے جہاں اپنی قربانیاں پیش کی، وہیں پاک و ہند کی دیگر ریاستوں کے علماء مولانا حافظ عبداللہ غازی پوری، مولانا نواب صدیق حسن خان بھوپالی، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری، علامہ عبد المنان وزیر آبادی اور علامہ عطا اللہ حنیف و جانی جیسی اہم شخصیات نے اپنی تگدو اور انتھک محنت سے حدیث کی خدمت میں حصہ لیا۔ وہیں ریاست بہار کے علماء اہل حدیث نے اپنی حفاظت حدیث کے لیے اور خدمت حدیث کے لیے ایک علمی جہد جگائی، جن میں مولانا محمد علی مونگیری، مولانا ظہور الحق، مولانا شمس الحق عظیم آبادی جیسی اہم شخصیات نے خدمت میں حدیث میں اور حفاظت حدیث میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ پھر عرب سے سندھ کی سرزمین میں حفاظت حدیث کی جو کرنیں نمودار ہوئی تھیں، وہ کرنیں مجدد الثانی کے بعد براہ راست شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پر پڑی۔ آپ نے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امام معطا کی کتاب معطا کی 2 شروحات المصفا اور المصوّا لکھ کر صیانت حدیث میں اہم و ممتاز کام کیا، اور آپ کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بعد میاں نذیر حسین دہلوی کے شاگرد خاص محدث کبیر مولانا شمس الحق عظیم آبادی اپنی بلاغ دینی تحریر کے ساتھ میدان تحدیث میں اترتے ہیں، اور غایت المقصود فی حل سنن ابی داؤد جیسی اہم اور بین الاقوامی شہرت کے حامل کتابیں لکھ کر دفاع حدیث میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور جب ڈاکٹر عمر کریم اور سید عبدالغفور راشد جیسے لوگوں نے امام بخاری اور حدیث رسول کے خلاف طعن و تشنیع اور زبان درازی کی تو علامہ شمس ظہور الحق کے شاگرد خاص مولانا ابو القاسم صاحب بنارسی، شمس الحق ابو القاسم صاحب بنارسی ان کو میدان میں اتارا، جنہوں نے حل مشکلات البخاری لکھ کر دفاع حدیث میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ اس لیے
زمانے کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر حفاظت حدیث میں کسی کی خدمات ہیں تو علماء اہل حدیث کی خدمات ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء اہل حدیث کی برگزیدہ جماعت کو ذہانت، شجاعت، محبت، قوت مشاہدہ اور دیانت، صداقت جیسی نادر خصوصیات سے نوازا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے تا قیامت تک جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔